اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو یہ تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 8 سے درس شروع ہو رہا ہے آج کا، اور 8ویں آیت کے یہ شروع کے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے کا کنٹیکسٹ یاد رکھ لیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان سے ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں لازماً اس کا بدلہ دیں گے جو وہ اچھے کام کرتے تھے۔ اور پہلے سے ذرا سا ذہن میں لے آئیے گا، شروع کا حصہ ہے یہ سورہ العنکبوت کا 29ویں سورت کا، کہ یہ فرمایا تھا کہ ایمان لانا کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا ہم ایمان لانے والے۔ جب ایمان لانے کی بات کرو گے تو تمہارے امتحان ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو یہاں برائیاں پھیلاتے ہیں، ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو ان ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں جو سیئات ہیں، یعنی جو دین کے نظام کے مطابق نہیں ہیں، وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جیت جائیں گے، ہم سے مقابلہ کر لیں گے، ہماری قدرت اور قابو سے آگے بڑھ جائیں گے؟ انہیں اپنے اعمال کا، اپنے برے کاموں کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا تھا کہ جو ایمان لائے، جو اس کے تقاضے پورے کیے، جو آسان کام نہیں ہے، ثابت قدم رہے، اچھے کام انہوں نے کیے، صالح عمل کیے، ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں جزا ملے گی، انہیں بدلہ ملے گا ان کاموں کا جو وہ اچھے کرتے تھے، یعنی اعمال کا بدلہ ہوگا، کوئی بخشش یا عطا نہیں ہے۔ بخشش بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے ساتھ میں، کہ ایک نیکی کا 10 گنا ملے گا، یہ عطا اور بخشش ہے، لیکن کرنا ہوگا پہلے۔ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر تو ایمان ہو تو ظاہر ہے کہ پھر عمل بھی رائی کے دانے کے برابر ہے، اور انہیں نکال کر ہمیشہ کی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ قرآن ایسا کوئی تصور نہ صرف یہ کہ نہیں دیتا، بلکہ صاف لفظوں اسے منع کر دیتا ہے کہ یہ تو ہے رحمت اللہ کی کہ 10 گنا ملے گا، ایک نیکی کا بدلہ اور ایک برائی کا اتنا ہی ملے گا جتنی کی، لیکن ملے گا، اور وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا، رہے گا وہ بھی۔ ہر عمل اپنا نتیجہ فوراً ہاتھ کے ہاتھ مرتب کرتا جاتا ہے، وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ کی مغفرت ہوتی ہے، اور وہ مغفرت بھی اس کے قانون کے مطابق ہے، وہ بھی اندھی نہیں ہے کوئی۔
تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اتنے حصے کو جو برائیاں ہیں اسے ڈھک دیں، کور کر دیں، رہتی ہیں، ختم کچھ نہیں ہوتا. یہاں ہارڈ ڈسک میں سے آپ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیجئے، سب، وہ سب ریکور ہو جاتا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی. ڈیلیٹ کر کے فارمیٹ کر دیجئے، اس کے بعد لے جائیے ایکسپرٹس کے پاس، وہ پھر اس میں سے دوبارہ آپ کو پھر اس کے بعد اس میں سے وہ سارا میٹر دے دیں گے وہی نکال کر کہ کہیں نہیں گیا، سب یہی تھا. تمہاری اور عام لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا تھا، بس ڈیلیشن صرف اتنا ہے، تو وہ کور ہو گیا تھا. یہ مغفرت ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کا سافٹ ویئر صرف اسی کے پاس ہے، اور ہر ایک کے لیے نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو سچی توبہ کریں، یعنی اس راستے سے مڑ جائیں، پیٹ پھیر لیں ادھر جدھر جا رہے تھے، اور پھر عمل سے اپنی اصلاح بھی ثابت کر دیں. ان کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے بہت بعض اعمال جو ہیں وہ کور کر دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آئے. یہ بھی رحمت والا حصہ ہے انصاف کے ساتھ کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو، تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، ان کو وہ کور کر دے گا. مغفرت میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دن میں سینکڑوں ہوتے ہیں. کسی کے لیے دل میں برا خیال ہی آ گیا، برا گمان آ گیا، ابھی زبان سے نہیں کہا، دل میں آ گیا تھا، غلط گمان تھا، کہ ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں اندازے دوسروں کے بارے میں. تو دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، وہ بھی معلوم تھا. صبح سے شام تک سینکڑوں یا ہزاروں چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں، یہ سارے کور کر دیے جائیں گے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے تمہیں بچنا ہوگا، ان کا کچھ نہیں ہوگا. ان کا طریقہ یہ ہے کہ اب نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو، وہاں تو بیلنس دیکھا جائے گا نا. ایک کوشچن پیپر کا غلط کر دیا، نہیں آتا تھا، تو اب دوسرے میں زیادہ اسکور کر لو. ایک سبجیکٹ میں کم مارکس کچھ ہو گئے، دوسرے میں زیادہ اسکور کر لو. جس میں کم مارکس آ گئے اس میں نہیں پڑھیں گے، اور جو دوسرے سبجیکٹ سے اس میں زیادہ اسکور کر لو، اس میں اور محنت کر لو، تو وہ بیلنس ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں ترازو، یہ توازن، کہ اعمال تولے جائیں گے. تو وہ نیکیاں جو ہیں وہ میک اپ کر لیں گی، کور کر لیں گی برائیوں کو. تو اس کا طریقہ بس یہ ہے کہ آئندہ تو نہ کرے، یہ اس کی توبہ ہوئی، اور پھر بلائیاں شروع کر دے جس سے وہ میک اپ ہو جائے. ایک نقصان جو ایک فیصلہ غلط کر لیا تھا، ایک نقصان کوئی بزنس میں ہو گیا، وہ تو ہو گیا، وہ نقصان پروفٹ میں نہیں بدلے گا. آگے صحیح فیصلے کر لو، محنت کرو، اسے میک اپ کر لو اس لاس کو بھی، اور اس کے بعد اوور آل پروفٹ میں چلے جاؤ. یہی قاعدے، یہی ضابطے آپ کے دنیا کے ہیں، اور یہی انصاف کا قانون رحمت کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے ہے. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہو کہ غائب ہو جاتے ہیں برائیاں، نیکیاں کی. یہ جو آیا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
ہم ان کی برائیاں غائب کر دیں گے. تو اس کا مطلب برائیاں جب بھلائی آتی ہے تو برائیاں پھر رک جاتی ہیں، وہ پچھلی کہیں غائب نہیں ہوئی، آئندہ کے لیے رک جاتی ہیں. آپ نے کوئی ایسی ٹارچ دیکھی ہے کہ باہر آپ جا رہے ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہے تیز، آپ نے ٹارچ جلائی اندھیرا ہو گیا؟ رات میں جا رہے ہو، ٹارچ جلائے اجالا ہو جائے گا. اجالے کو اندھیرے میں نہیں بدل سکتے، کوئی ٹارچ ایسی ایجاد نہیں ہوئی. تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے روشنی سے، روشنی لانی ہوگی. روشنی کو اندھیرا نہیں بھگا سکتا. اندھیرا کوئی چیز ہی نہیں جو آپ ایجاد کر لیں. روشنی ہٹ جانے کا نام اندھیرا ہوتا ہے. تو جب روشنی آئے گی تو اندھیرا ہٹے گا، غائب ہوگا. یہ مطلب ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ جب روشنی آئے گی، جب اچھائیاں آئیں گی تو برائیاں خود ہٹیں گی. پچھلے اندھیرے غائب نہیں ہوں گے. جو پچھلی رات کا اندھیرا بھی اجالے میں بدل گیا، کہ کوئی فوٹو لے گیا تھا، اس کے پاس فوٹوگراف کے اندر وہ اجالا ہو گیا، وہ تو اندھیرا ہے. آئندہ کے لیے جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہتی، کسی اچھی کمپنی میں رہیے، اچھائیوں کے جذبے، اچھے کام کرنے کی اسپرٹ یہ بڑھتی جاتی ہے، لگے رہتے ہیں، تو ان دنوں میں برائیاں قریب نہیں آتی. اور یہی کمپنی بدل جائے، سوسائٹی بدل جائے انہی کی جو دن رات اچھے کاموں میں لگے تھے، تو پھر وہ روشنی ڈم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عیب اور وہ برائیاں جو ہے وہ کریپ ان، وہ اندر سب داخل ہونے لگ جاتی ہیں. کمپنی بدل گئی صرف انہی لوگوں کے اندر. تو جب یہ اچھائی والا حصہ ہٹا تو وہ آئیں، ان کو اسپیس ملا. جب تک وہ اچھائیاں جاری تھیں ان کو اسپیس نہیں ملتا، وہ نہیں آتی. پھر روشنی لائیے تو وہ ہٹ جائیں گی. تو روشنی سے وہ اندھیرا ہٹتا ہے آئندہ کے لیے. اچھائیوں سے برائیاں، یہ جو کہا کہ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، مطلب آئندہ کے لیے ان کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی جب وہ اچھائیاں لائیں گے. تو پچھلی کہیں غائب نہیں ہوں گی، پچھلی بیلنس ہو جائیں گی تمہارے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. تو جتنا حصہ گڑبڑ ہو گیا ہے، جتنے، اس کو آئندہ اچھا اسکور کر کے ٹھیک کر لو. تو اللہ کے ترازو میں، اس کی میزان کے اندر پلہ جھک جائے گا اچھائیوں کا. عمل کا بدلہ ملے گا، کیا ہوگا تم نے تب. ہاں، اس میں مارکنگ جو ہے وہ اچھے صحیح کرنے والوں کی، کوشش کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی مارکنگ بہت لینینٹ ہوگی، سختی سے نہیں دیے جائیں گے. غلطیوں کہ چھوٹی موٹی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے گا، وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. کہا کہ تم ان کا خیال رکھو تو انہیں ہم خود ہٹا دیں گے، ان کو خود غائب کر دیں گے. تو یہ مطلب تو ہو سکتا ہے ان احادیث کا کہ وضو کر رہے ہیں تو گناہ جھاڑ رہے ہیں. آپ اچھے کام کریں گے، بیلنس عمل کریں گے، اس کے اندر نماز بھی ہوگی، پابندی کریں گے، وضو کریں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہٹاتی رہیں گی. یہ مطلب تو ہو سکتا ہے کہ پچھلے 50 سال کے گناہ کسی عمل سے، کسی طرح کی نماز پڑھنے سے، اور اگلے 50 سال کے گناہ ختم ہو گئے. کہ وہ یہ جتنے عمل ہیں، جتنی وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں، قرآن نے کہا کہ ہم انہیں صاف کر دیں گے، تم بڑے گناہوں کا خیال رکھو، وہ صاف نہیں ہوں گے.
تو پھر وہ جو اچھائیاں نیکیاں ہیں اس میں چاہے وضو ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کوئی روزہ ہو، چاہے دوسری، اور خالی صرف ان کی بات نہیں ہے کہ آپ نے پابندی دیکھا وہ سال میں ایک نماز پڑھ لوں گا میں 10 محرم والی، اب تو 50 سال کے ادھر اور 50 سال کے ادھر کے گئے. دن رات اللہ نے وہ انتظام رکھا ہے کہ وہ ہٹتی رہیں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں صاف ہوتی رہیں گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسے آگے جیسے ماں کے پیٹ سے دھلے ہوئے تھے. وہ ایک حاجی بن کر آئے کہ ماں کے پیٹ سے جیسے دھلا ہوا تھا ایسے ہو کر آ گیا. تو جتنے پیسے والے ہیں تو ہر سال دھلے دھلایا جائے کریں گے، اور جو بیچارے تڑپتے رہتے ہیں کہ جا ہی نہیں پائے زندگی بھر، ان کا کوئی بھی انتظام نہیں ہوا. تو ایک حج کرایا، حاجی صاحب آ گئے اور بالکل وہ پاک صاف ہو کر آ گئے، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تو قرآن ان ساری باتوں کی مخالفت کرتا ہے کہ کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تمہارے فرائض تھے، ضروری تھے تمہارے لیے، یہ تمہارے اچھے اعمال کیے کہ اندر وہاں پھر اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب اس کا اضافہ ہوا تمہارے اچھے اعمال کے اندر. ان سے وہ جو کبیرہ گناہ بڑے تھے وہ بیلنس ہو جائیں گے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ان کو تو وہ دن رات ویو کرتا چلتا ہے، ہٹاتا چلتا ہے. اگر اس کا خیال رکھے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں تو ان سے ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی، اور ان کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. ان کے اعمال کا خود محنت کی تھی انہوں نے، اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اس میں یہ ایک بنیاد ہے جو چلی آ رہی ہے شروع سے کہ قانون اللہ کا ہو، بندگی صرف اسی کی ہو. اطاعت، فرما برداری، وہ اس کے اندر، ان اعمال کے اندر ضروری ہے، جیسے اس نے کہا تھا، جیسے اس نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اطاعت، فرما برداری اللہ کی، اللہ کے رسول کی. اور یہ بھی کہا کہ تم میں جو واقعی فیصلہ کرنے کے، کہیں تم اپنا صحیح تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا عمل کریں، تو جو واقعی فیصلہ کرنے کے یوگیہ ہیں، اہل ہیں، کیپیبل ہیں، لمیٹڈ، سیمت، محدود اطاعت انوسرن ان کا بھی کرنا، انلمیٹڈ نہیں. اس لیے کہ غلطیوں سے پاک کوئی نہیں ہے، کوئی پیر، کوئی ولی. یہ معصوم تو صرف رسول اور نبی ہوا کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ غلطیوں کی طرف بڑھنے سے خود براہ راست روک دیتا تھا، توجہ دلا دیتا تھا، وہ رول ماڈل بن کر آئے تھے. یہ اطاعت، فرما برداری اب آگے آ رہا ہے. یہ جو اگلی آیت تھی جو آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہ پچھلا حصہ تھا ابھی تک جو میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بتائی کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. بڑی اہم بات ہے، آپ میں سے زیادہ تر نے، شاید سب نے پہلی بار سنی ہوگی جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ والدین کی بڑی اطاعت کرنا، بڑا کہنا ماننا، ہر بات میں جو وہ کہیں وہی کرنا پڑے گا، کہیں نہیں کہا قرآن میں. یہ جنریشن گیپ کا جو مسئلہ ہے اسے ختم کر دیا ہے. یہ مسئلہ ہندوازم میں تھا، یہ پرانے کلچر میں تھا، یہ عیسائیت میں پھر بغاوت ہوئی، انہوں نے بالکل باقی ہو گئے. ان کا کیسے ماں باپ ہماری زندگی ہے، اس کے ریاکشن میں یہ جنریشن گیپ تھا. یہ جنریشن گیپ ہند اور پوری دنیا کے اندر بچپن سے، شروع سے آج تک ہر کلچر میں آپ کو یہی بتایا گیا ہوگا کہ ماں باپ کی ہر بات ماننی ہی ہے. قرآن نے کہیں نہیں کہا. قرآن نے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی. بس یہ دو اطاعتیں تو ایسی ہیں کہ جو انکنڈیشنل ہیں، ہر بات کو سننا ہے، ہر بات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. پیر و ولیوں کی بھی لمیٹڈ، محدود، یا وہ لوگ جو
کسی خاص معاملے کے زیادہ فہم رکھتے ہیں تو بس اس معاملے کی حد تک ان کی بات مانیں گے. یہ ایسا محسوس ہوا کہ ہارٹ میں کچھ تکلیف ہے تو اب جو کارڈیالوجسٹ کہے گا پھر وہ کرنا ہوگا، بس اسی حد تک. اب وہ کہے کہ آپ اپنا بزنس دھندا کیسے کریں، ان کا صاحب اسے دیکھیے، آپ کارڈیوگرام کی رپورٹ دیکھیے، اب اپنی دوا دیجئے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ جس فیلڈ کا ماہر ہے بس اس فیلڈ کی حد تک تو ان کی اطاعت کرو گے. یہ لمیٹڈ ہے، سیمت ہے. اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت ہر معاملے میں. اس کے علاوہ پھر کسی کی اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، والدین کی بھی نہیں. تو اس لیے یہ بتا دیا، چونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر یہ بات چلی آ رہی ہے اور سب سے زیادہ انسان کامن سینس سے اپنے یہ سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، تو اب ان کی ہر بات ماننی ہے. تو کہیں نہیں کہا قرآن نے کہ ہر بات ماننی ہے. کہیں بچوں کی بات زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، فیصلہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے تو وہ نقصان کی طرف لے جائیں، لیکن ادب رہے گا، احترام رہے گا. اس کی تاکید کی ہے. تو ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو تو وہاں منع کر دیا جائے گا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہیں کوئی ایسا مشورہ دے کہ تم کسی شریک کرنے لگو اسے جسے جانتے بھی نہیں، اس کے قانون کے ساتھ میں دوسرے قانون جو ہے وہ مکس کرنے لگو، یہ بھی شرک ہو گیا. تو اس پر راضی ہو جاؤ. ایسی کوئی بات تم سے وہ کہیں جہاں جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی اطاعت کو ڈائلیوٹ کرتی ہو، تو پھر وہاں ان کی اطاعت مت کرنا. الیہ مرجعکم، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں آ کر مجھے حساب دینا ہے. حساب ماں باپ کو نہیں دینا، دنیا میں کسی کو نہیں دینا. تمہارے جو عمل تھے اس کی سب کی رپورٹ تمہیں یہاں ملے گی. فأنبئکم بما کنتم تعملون، جو بھی تمہارے عمل تھے وہ سب سامنے آ جائیں گے، جو کچھ بھی تم نے کیے تھے. اب دیکھیے ماں باپ کے سلسلے میں قرآن نے جہاں جہاں جو کچھ کہا ہے، ایک آدھ ریپیٹیشن کو چھوڑ کر میں نے سب ان کی اس کنٹیکسٹ کے اندر کہ ان کے ساتھ میں کیا رویہ ہو، وہ سب آیات لے لی ہیں میں نے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36، چوتھی سورت کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بندے اللہ کے بننا، کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. اور بندگی صرف پوجا کو نہیں کہتے، ٹوٹل سرنڈر، سب کچھ وہی ہے. اس سے ٹکراتی بھی تو کوئی بات کہیں قبول ہی نہیں ہے. ہر لمحے خیال رہ گیا اس نے کیا چاہا، اس لیے بندگی ہے. اللہ کی کرنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں کرنا. پاکی بہت سینسیٹیو، بڑی حساس ہوتی ہے. یہ غلاظت کا کہیں ڈھیر پڑا ہو تو وہاں تو یہ ہے کہ کسی ایک طرف آپ کچھ خوشبوئیں بھی جلا دیجئے، ذرا بہت سی جلا دیجئے، تو قریب سے جو لوگ گزر رہے ہیں گلے کے ادھر آپ نے، اور اس کا دھواں جو ہے اگر بہت سی آپ نے وہاں پر خوشبودار چیزیں جلا دیں، ابھی گلہ نہیں اٹھائے، کوڑا نہیں اٹھائے، بہت سی خوشبودار چیزیں سائڈ میں آپ نے جلا دی، اور وہ اس کی جو خوشبو ہے اٹھ رہی ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو گئی، غالب آ گئی جو بدبو ہوتی. کہیں اندر سڑند آ رہی تھی، پتہ نہیں کب سے نہیں نہائے تھے، کپڑے نہیں بدلے تھے، اوپر ایک اچھا سا کوٹ پہن لیا، اور آپ نے وہ پرفیوم جو ہے اس کا اسپرے کر کے آ گیا کہ بالکل صاف ستھرے ہیں، اسے چھپا دیا. تو جو گندگی اور غلاظت ہے اسے تو چھپا سکتے ہیں، پاکیزگی جو ہوتی ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، وہ اس کو ذرا سی برداشت نہیں ہوتی گندگی کی. پانی کا پورا ڈرم
صاف پانی کا، اس کے اندر ایک ڈراپ یورین کا ڈال دیجئے، پھر کہیں ذرا پی لیجئے. ارے پورے ڈرم میں ایک ڈراپ کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا نہیں گیا سب، ادھر نہیں چھو سکتے. پیورٹی چاہیے اس کی، پاکیزگی میں پیورٹی ہوتی ہے. پیورٹی تو ذرا سی چیز آپ نے ملائی ختم. تو یہ اس کی بندگی کو خالص رکھنا، یہ ملاوٹ نہیں ہو شرک. کسی چیز کو اس کے ساتھ میں شریک نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، قرآن شریف میں بہت سی جگہ، اس کے فوراً بعد یہ کئی جگہ ہے کہ اس کی تاکید کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہا ان کی ہر معاملے میں کہنا ماننا ہوگا. تصور تو یہی چلا آ رہا ہے کہ اچھائی یہ ہے، نیکی یہ ہے، بہترین وہ ہے جو ہر معاملے میں، بس چاہے وہ جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا سمجھدار ہو. والدین بوڑھے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا اس جاب کو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا چھوڑا ہے ابا. انہیں سمجھایا جائے گا کہ ابھی نہیں ابا، ابھی نہیں کر سکتے ایسا، میں غور کروں گا اور اس کے اوپر. ناراض ہو جائیں تو کچھ کہے تو ان سے جھنجلاؤ گے نہیں، سلوک اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہر کہنا انہی کا مانا جائے گا. تو قرآن نے کہیں نہیں کہا اطاعت کرنا، ایک جگہ بھی نہیں کہا، اور حدیثوں میں بھی کہیں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں نہیں کہا. ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو. وبالوالدین احسانا. تو یہ جنریشن گیپ، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے آج کا. اگلی جنریشن آ رہی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیرنٹس اور والدین کیا کہہ رہے. یہ ان کا ایوولوشن ہے، ایوالو ہو رہے ہیں. نسل انسانی کا لگاتار ارتقا جاری ہے، ایوولوشن. جب آیا تھا انسان، اس وقت اس کا فہم اور اس کی عقل اور اس کی انٹیلیجنس، اپنے تجربے، کوئی پرانے ایکسپیرینس نہیں تھے، انہی سے سیکھتا ہے نا، دیکھتا چلا جاتا ہے، علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو قرآن نے اس واقعے کو ریلیٹ کیا ہے کہ شروع کے انسان کی پوزیشن یہ تھی کہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کا مرڈر کر دیا. اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مرڈر کر دینے کے بعد کہ اب یہ ڈیڈ باڈی کا کیا کروں، اس کا ڈسپوزل کیسے کروں. میں پریشان کھڑا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ گڈھا کھود کے دبا دے، جسے قبر کہتے ہیں. اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کہیں دریا میں بہا دے پانی میں. اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی کنویں میں لٹکا دے، چیل کوے کھا جائیں گے اندھے کنویں کے اندر کہیں. اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جلا دے، اسے راکھ کر دے. یہ سب وہ چیزیں جو آج بہت سے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور ایک سولوشن اور تھا، ایک حل. اس وقت تک کوئی لا نہیں تھا. لا، قانون حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے آیا، جب انسان پھیل گئے بہت سے دنیا کے اندر. ابھی کوئی لا نہیں ہے. کچھ اخلاقی تعلیمات آئی تھیں حضرت آدم کے ذریعے. ابھی کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے کہیں. جاؤ اپنا کام کرو، کچھ مت کرو، اسے ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ بھی ایک سلوشن ہے، یہ ایک حل ہے کہ اس کا کیا کروں. ایک حل یہ کہ کچھ مت کرو، جاؤ. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ نہ کرے. یہ بھی ایک سلوشن ہے، یہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ کچھ نہیں کرو. پریشان کھڑا تھا. ایک کوے کو دیکھا کہ زمین سے چونچ کو رید رہا ہے، تو اسے اسٹرائک کیا. ایسے سیکھا انسان نے، آبزرویشن سے کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جگہ دیکھ کر، آبزرو کر کے، اندر جو اس کے علم تھا، سب کے اندر سارا علم پہلے ہی دن سے رکھا ہوا ہے. یہاں دنیا میں آتے وقت سے ہی قیامت تک کے جتنے علوم ہیں وہ سب رکھے ہوئے ہیں. یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں آپ کو جینز اور ڈی این اے سے. حضرت آدم سے چلے آ رہے ہیں. ان کو دے دیا تھا اللہ نے سارا علم، لیکن وہ اندر تھا، سب کانشیس مائنڈ میں سامنے نہیں آیا تھا. تو انسان کو کچھ نہیں معلوم تھا، کوئی علم نہیں. اسے کہتے کوئی علم نہیں تھا. آبزرویشن سے، تجربات سے، جو کچھ اس نے یہاں دیکھا، غور و فکر کیا، اس سے وہ جو اندر تھا سب کانشیس مائنڈ میں، وہاں سے نکل کر سامنے آ گیا. اسے کہتے ہیں علم حاصل کیا. کوئی چیز ایجاد کی، تھا پہلے سے، یہاں دیکھ کر وہ آ گیا سامنے، فرنٹ میں ظاہر ہو گیا.
تو انسان کا علم اپنے ارتقاء اور اپنے ایوولوشن کی سٹیجز میں وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں اس کی یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ حل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر قتل کر دیا کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں کروں جاؤں. اس نے کوے کو دیکھا کریدتے ہوئے زمین کو اپنی چوش سے، تو اس کی سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس نے فوراً ایک گڈھا کھودا اور گڑھے کھود کر اس کے اندر ڈیڈ باڈی کو ڈال دیا. سورہ مائدہ میں 5ویں سورت میں. تو انسان کے شروع کی سٹیج یہ تھی علم کی. اب لگاتار ایوولوشن چل رہا ہے، ہر نسل آئندہ سے زیادہ علم والی آ رہی ہے. شروع سے علم ابھی سکھایا نہیں گیا. وہ جو علم ظاہر میں آ چکا ہے وہ بڑی جلدی سب کا میک اپ ہو جاتا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر. ہر نئی نسل پہلے سے زیادہ ایوالو ہے، پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. آپ کے بچے آپ سے زیادہ ذہین ہیں. آپ کے بچے جس عمر میں آپ جو کچھ جانتے تھے وہ سے کئی سال پہلے وہ سب کچھ جانتے ہیں. اور یہ لگاتار جاری ہے سلسلہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ لا کر خوشی ہوتی بتاتے کہ دیکھیے اس نے کیا ہے، کتنی، یہ اتنا سا بچہ چھوٹا سا، ارے یہ تو صرف دیکھ رہا تھا، اسے ٹھیک سے ابھی بولنا ٹھیک سے نہیں آیا، اور یہ اس نے موبائل اٹھا کے کلک کلک اس نے اس کے بعد ادھر ادھر اسکرین کے اوپر انگلیاں چلائی اور کہا کہ دیکھیے یہ کھینچ دیا، یہ میں نے آپ کی بنا دی. اور اس نے کبھی اس نئے موبائل کے فنکشن کو دیکھا ہی نہیں تھا. اس کے ہاتھ میں یہ نہیں آیا تھا، گھر میں نہیں تھا، پہلی دفعہ آیا تو اس نے کر دیا جو آپ ڈھونڈتے رہتے کہ ذرا بتانا اس میں کیا ہے، سسٹم کیا ہے. ہر نسل آگے سے. اب تو یہ صرف کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، ہر گھر کی بات ہے اور ہر بچے کی بات ہے. یہ انسانی ایوولوشن ہے، نسل انسانی اس کا ایوولوشن ہو رہا ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، وکاس چل رہا ہے. تو اس وکاس میں زیادہ انٹیلیجنٹ، زیادہ سمجھدار آگے کی نسلیں آ رہی ہیں پچھلی نسلوں سے. آپ ان کی سمجھ کو بلاک کر دیں اور اپنے آرڈر امپوز کر دیں تو نقصان ہو جائیں گے. اخلاقی باتوں پہ کہیں گے، جیسے بچوں سے کہا کہ ان معاملوں میں اطاعت مت کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسے ہی وہ چیزیں اگر تم نے سکھائی یا نہیں ٹوکا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو تمہارے حساب میں بھی لکھتا چلا جائے گا. تو قرآن نے کہا کہ یہ بندگی تو صرف اللہ کی ہوگی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اس کے علاوہ پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دیکھیے یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. میں نے کہا کہ تقریباً ساری آیات میں نے لے لی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. وہی الفاظ پھر ریپیٹ ہوئے، الفاظ کے فرق کے ساتھ میں وہی بات پھر ریپیٹ ہوئی. تمہارے رب نے یہ فائنل کر دیا، طے کر دیا، طے فرما چکا کہ بندے تو اس کے علاوہ کسی اور کے تم نہیں بنو گے. قانون بات یہ ہے، قانون یہ ہے. اور والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. اس کے آگے چل رہی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں زیادہ عمر کے پہنچ جائیں، بڑھاپے میں جسے کہتے ہیں سٹھیا گئے، تو پھر ان کی کسی بات پر اف نہیں نکلے تمہاری زبان سے. اس حد تک حسن سلوک کی بات ہے. اف اتنا، یہ کیا چیز ہے؟ جھنجھلاہٹ آ گئی، بار بار ایک ہی بات کہے چلے جا رہے. تم بچے تھے، بار بار ایک ہی بات پوچھتے تھے، وہ نہیں جھنجھلاتے تھے، وہ جواب دیے چلے جاتے تھے. اسی ایک ہی سوال، ایک ہی جواب، اور انہوں نے تیسری دفعہ کہہ دیا. کتنی بار بتائیں آپ کو؟ ابھی تو بتایا نا. اب قرآن نے کہا ارذل العمر ہے، یہ عمر کا بہت ایسا حصہ ہے جس کے اندر پھر وہ مینٹل، وہ ذہنی کیفیت ویسی نہیں بچی جو بہت جس کے اندر الرٹنس تھی. تو ان کی کسی بات کے اوپر تمہیں اف نہیں کہنا ہے. جھنجھلانے کا ذرا سا بل نہیں آئے تھیوری پہ، زبان سے اتنا سا لفظ نہیں نکلے. ولا تنہرہما، الفاظ میں تمہارے لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے.
ان کے ساتھ میں بات تمہاری نرم ہی رہے گی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, لہجہ پولائٹ ہی رہے گا. یہ ضروری نہیں کہ مان لو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ریاکشن یہ نہیں ہو کہ دل دکھے ان کا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھنا. کما ربیانی صغیرہ, تم چھوٹے تھے تو تمہیں تمہارے ربوبیت, تمہاری پرورش تمہیں یہاں تک لے کر آئے. تم ہوتے کہاں دنیا کے اندر؟ ہزاروں دفعہ مر گئے ہوتے, ہزاروں موتوں سے نکالا ہے انہوں نے تمہیں. ذرا سا پلنگ پہ سے چھوٹا بچہ کنارے, ارے جلدی سے پکڑو گر جائے گا, سر پہ چوٹ لگ جاتی, کہیں بے تکی لگ جاتی, جان بھی جا سکتی تھی. ساتھ میں چلے جا رہے ہیں سڑک کے اوپر, بھاگے بچہ, بھاگا جلدی سے ہاتھ پکڑا کہ گاڑی آ رہی ہے, ختم ہو گئے ہوتے اگر نہیں پکڑا ہوتا تو. بیمار ہو گئے, اب رات بھر جاگ رہے ہیں, دن رات اپنی نیندیں ختم کر لی, اپنا سب کچھ ختم کر لیا. اگر نہیں جاگتے تو تم نہیں بچتے, تو یہاں ہوتے ہی نہیں, بیٹھے نہیں ہوتے. یہ سب صلاحیت ہے کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ہم بڑے کیپیبل ہیں, ہم ایسے تیز مارخواں ہیں, ہم بڑے مشہور ہیں, ہم بڑے سکسیسفل ہیں لائف میں. تم ہوتے ہی نہیں. وہ اگر رات بھر تمہارے ساتھ میں نہیں جاگے ہوتے, ایک دفعہ نہیں, زندگی میں کتنی مرتبہ ہوا, اور بے چین ہو گئے, ذرا سی دیر تم ادھر ادھر ہو گئے, اب ڈھونڈائی چل رہی ہے, لے آئے وہاں سے کہ اب مت جانا. نہیں ڈھونڈتے تو معلوم نہیں, ہو سکتا ہے کہ نہ ملتے, پتہ نہیں کہاں نکل جاتے. تو وہ تمہیں کما ربیانی صغیرہ, تم چھوٹے تھے تو تمہاری ربوبیت کا کام انجام دیا ہے انہوں نے, تمہیں پال کر لائے یہاں تک. تو تمہاری طرف سے ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہو. حق نہیں ادا ہو جائے گا اس سے, اس کا بدلہ تو پھر بھی نہیں ہوگا. اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر بات ماننی, کہا کہ اس سے ان کا حق ادا نہیں ہو جائے گا. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میرے والدین ضعیف بوڑھے, انہیں دور کے علاقے کے تھے, کہا کہ انہیں میں نے حج کرایا. جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی ٹف, کتنی سخت ریاضت ہے, کتنی محنت ہوتی ہے. اب تو گاڑیوں میں چلتے ہیں تب بہت محنت ہوتی ہے, کہ پیدل حج کرایا, کر کے دیکھی پیدل ایک مرتبہ حج کہ کتنا ہے. اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو میں نے کیا ہے, جہاں کہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کی حج کے ارکان کے اندر, تو کتنا ٹف ہے. ارے طواف ہی طرح سے لمبا ہو جاتا ہے تو حلیہ بگاڑ دیتا ہے, جب ذرا فاصلے کے اوپر ہوتے ہیں تو کہیں اگر اس کے کعبے کے اگر قریب نہیں ہوئے تو. کہا کہ میں نے اپنے والدین کو اپنے کاندھے پہ, اپنی والدہ کو بوڑھی تھی کاندھے پر بٹھایا, ان کو طواف کرایا, ان کو صفا مروہ کی سعی کرائی, ان کو مینا میں لے کر گیا, ان کو عرفات کے میدان میں قیام کیا کندھوں پہ بٹھا کر, ساری باتوں کا خیال رکھا اس درمیان میں ان کی ضرورتوں کا. مزدلفہ میں لے کر گیا, وہاں سے پھر یہاں لایا مینا میں, سب کندھوں پر بٹھا کر کے, یا رسول اللہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا نا. خوش ہو رہے تھے سن کر, چہرے کا رنگ بدل گیا ناراضگی سے, کہا حق ادا کر دیا. ابھی تو تمہاری پیدائش کے وقت جو پین کی درد کی پہلی لہر اٹھی تھی, ابھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا, تم کہہ رہے ہو حق ادا کر دیا. یہ تو تم نے کچھ 2-4 دن کیا نا, کچھ محنت کی, 5 دن محنت کی تھی. انہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی, شروع تمہیں یہاں تک بڑا کرتے کرتے تمہارے ہر لمحے خیال رکھا ہے, اور تم کہہ رہے ہو حق ادا کر دیا 5 دن میں. تو ان کے لیے تمہارے پاس جواب میں رحمت ہی رحمت ہو. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہیں ماننی پڑے گی ان کی ہر بات. اطاعت لفظ ہی نہیں آیا, ہمارے یہاں تصور یہی ہے. رام چندر جی اتنے گریٹ اور اتنے عظیم ان کے مشہور ہیں ان کی کہانی کے اندر, کہ وہ باپ نے کہا جاؤ جنگل, 14 سال جنگل میں رہو, انہوں نے کہا جا رہا ہوں. بھئی گھر سے ہٹ جاتے, راج پاٹ کا دعویٰ نہ کرتے, کسی اور شہر میں جا کے بس جاتے,
انہوں نے کہا جنگل میں رہنا ہے تو جنگل میں رہنا ہے. تو اب اس کے لیے یہ جو اخلاقیات کا تصور ہے یہ ہندوؤں کیا کہ اس کے لیے وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ اتنے عظیم تھے. یہ نہیں ہے آئیڈیل اسلام کا. یہ زندگیاں خراب نہیں کرنی ہیں. یہ کسی وجہ سے کسی غلط فیصلے کے اوپر عمل کر کے اس ارتقاء کے ایوولوشن کے عمل کو نہیں روکنا ہے. اسلام نہیں کہہ رہا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، لیکن ان کے ساتھ میں ایسا نہ ہو، زبان تمہاری اور تمہارا عمل ایسا ہی رہے کہ ان کا دل نہیں دکھے. انہیں سمجھاؤ، نہیں سمجھایا تو اور نرم بات کر کے ادھر ادھر بات گھما دو، جیسا کچھ بھی ہو. ان معاملات میں تو بالکل ہرگز نہیں جو اللہ کی اطاعت کے خلاف جا رہے ہوں، لیکن ہر معاملے میں اطاعت کرنا. یہ باقی دنیاوی معاملوں میں یہ بھی نہیں کہا، حدیثوں میں بھی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اور دوسرے مقام کے اوپر سورہ لقمان. ہم نے انسان کو تاکید کی اب کہ ان کے والدین کے بارے میں بہت تاکید کی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا حمل پریگنینسی میں. یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اسے مرد جان ہی نہیں سکتے اور وہ بچیاں بھی نہیں جان سکتی جو اس اسٹیج سے بھی نہیں گزری. یہ صرف وہی جان سکتی جو اس اسٹیج سے گزری ہیں. سوچ ہی نہیں سکتے کہ وفصالہ فی عامین. ابھی تو اس میں ہر بات کا خیال رکھنا ہے، ذرا اسٹیپ جو ہے وہ غلط نہیں پڑ جائے، بچے کو نقصان ہو جائے گا. یہ نہ کھا لے اپنی پسند کی چیزیں، بچے کو نقصان ہو جائے گا. اس میں 9 مہینے گزر گئے. وفصالہ فی عامین، ابھی باقی ہے. اپنی پسند کی کوئی چیز کھا لی، بچے کو زکام ہو جائے گا، نہیں کھا سکتے. ابھی بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اپنے کاموں میں لگے، ادھر بچہ بھوک، سب چھوڑا جلدی سے کہ اس کی بھوک کو پہلے دیکھنا ہے. 2 سال ابھی اس میں اور لگے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. تو پھر شکریہ ادا کرنا، شکر گزار بننا میرے کہ میں نے محبت ڈالی ان کے دل میں، یہ نظام میں نے بنایا. ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا. شکر کا مطلب ہوتا ہے، شکر اسے نہیں کہتے اللہ تیرا شکر، شکر اسے بھی نہیں کہتے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شکر کا مطلب ہے قدر کرنا، قدردانی. ان کی جو قربانیوں کی، ان کی محنت کی، ان کی محبت کی، ان کی پرورش کی قدر کرنا. قدردانی جو ہے اسے شکریہ کہتے ہیں، عمل سے وہ ظاہر ہو. الی المصیر، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، جواب مجھے دینا ہے. اور پھر آگے فرمایا اگلی آیت کے اندر، یہی سورہ لقمان کی وہ آیت 14 تھی 15، لیکن یہ سب اپنی یہ ریسپیکٹ، یہ محبت، یہ رحمت ان کے ساتھ میں، ان کی قدردانی، وہ سب اپنی جگہ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. آپ کوئی بات ایسی آ جائے جو ہمارے احکامات سے ٹکراتی ہو، اس کو ڈائلیوٹ کرتی ہو. ٹکرانا ہے، کفر کر دیا، اسے ڈائلیوٹ کر رہی ہے، ہلکا کر رہی ہے، کچھ اور ملاوٹ ہو گئی، یہ شرک ہو گیا. تمہیں اس کا علم نہیں تھا، فلا تطعهما، تو اس معاملے میں ان اطاعت مت کرنا، ان کی کوئی بات مت سننا، کوئی بات ان کا کہنا اس معاملے میں مت ماننا. جہاں بات میری آ جائے وہاں تو انہیں بھی سمجھاؤ گے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ہر بات میں تو اب بڑے خوش ہو گئے ہوں گے نا آج بہت سے یہاں پر کہ اب ہو گئی کلیئر، جھنڈی مل گئی، اور نوجوانوں بچوں کو تو پھر کیا کہنے کہ اب کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، اسلام نے نہیں کہا تھا ہر معاملے میں کہنا ماننا ہے. یہ زندگی کے ہر معاملے میں بحث کریں گے اب، لیکن یہ جو کہا تھا اف بھی مت کرنا. یہاں تو ابھی سپورٹ وہی کر رہے ہیں، ابھی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوئے اور آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں، تیز آواز سے بات کرنی شروع کر دی، گھڑکنا شروع کر دیا. ابھی سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. یہ تو حالت وہاں سے ہو جاتی ہے.
ان کا نہیں ملے گا جب تک موبائل نہیں ہوگا، نہیں جانا ہے مجھے. یہ نہیں وہ اینڈرائڈ والا چاہیے، یہ موبائل نہیں چلے گا، مجھے نہیں پڑھ کے دینا ہے اس وقت تک. اب وہ بیچارے کہیں سے وہی لا دیتے، اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے تب بھی پکڑا دیتے ہیں وہ ہاتھ میں. کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان کے ساتھ میں گڑبڑ نہیں کرتے. یہ اف کہنا تو بہت دور کی بات. اور جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے تب تو پھر اب تو یہ کرنے لگے کہ چھوڑ کہیں پہ لے جا کر اور کار سے اتار کر کسی دوسری جگہ پھر آگے بڑھ جاتے. اور پھر بڑے اطاعت گزار ہو جاتے. جب رشتہ طے ہو جاتا ہے نا، اب شادی ہو رہی ہے، تب یہ خیال نہیں آتا، تب ان سے نہیں کہتے. اگر کسی نے سمجھایا سن کر گئے کہ بھائی جہیز وہیز مت لینا، اور دیکھو یہ ساری چیزیں، یہ گڑبڑ ساری وہاں پر نہیں ہو، یا اللہ رسول کی اطاعت کے خلاف کر رہے ہو نکاح، تو نکاح کہاں ہوا؟ اللہ ہی کے نام پہ تو رشتہ جائز ہوا تھا. اور اسی فنکشن کے بیچ میں خلاف ورزیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو پھر رشتہ کدھر سے جائز ہو جائے گا؟ اللہ کو ہٹا دیا بیچ میں سے تو رشتہ تو حرام کاری ہے، بدکاری ہے. تو کم سے کم اس معاملے میں یہ خوشی کا موقع بھی ہے، لیکن عبادت بھی ہے. عبادت کا تقدس، پاکیزگی تو باقی رکھنا، پوترتا. ان کا نہیں، وہ امی کہہ رہے ہیں نا یہ تو ہوگا، یہ چوتھی بھی ہوگی، یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ وہ. اور صاحب والد صاحب کہہ رہے ہیں ناک کٹ جائے گی. میں تو راضی تھا، میں تو بالکل پکا راضی تھا. لیکن وہ ان کی بات یہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب کرنا ہوگا، یہ ہمارے خاندان کی، ہماری ناک کا مسئلہ ہے. یہاں بڑے فرما بردار بن جاتے ہیں. اب کہیے کہ یہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، آپ ادب سے کہیے، احترام سے کہیے بہت، لیکن صاف کر دیجئے، کلیئر کر دیجئے کہ یہاں کوئی کمپرومائز نہیں، میں نہیں کر سکتا. نہ ہو رشتہ تو نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہے. ان کی مرضی کے خلاف ہے، دیکھا وہاں اطاعت نہیں ہوگی. ان کا کہنا مت ماننا وہاں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کا کہنا وہاں نہیں مانو گے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، معروف طریقے سے، وہ جسے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہی بھلا طریقہ ہے، اس طریقے سے ان کو صحبت دیتے رہنا. کیا بات کہی ہے، خالی یہ نہیں اچھا سلوک کرنا، یہ بڑھاپے میں نکال مت دینا. ان کا خیال ایسے رکھنا ہے. اب کیا چاہتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہر بات، ہر کام تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، دخل بھی نہیں دیتے. گھر سے جا رہے ہیں، جاتے ہیں، وہ تو ایک طرف ہیں. آپ اچھا کھانا بھی دے رہے ہیں، میں تو ان گھروں کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا کھانا، سب خیال رکھنا ہے، اچھا کھانا دے دیا، اچھے کپڑے دے دیے. اب کہیے کہ اب کیا، سب کچھ تو کر رکھا ہے ماں باپ کے لیے، اب کچھ نہیں. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ان کا کہ آپ ٹھیک ہے، خیریت سے، اچھا مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں. 10 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو کہیں باہر جا رہے ہیں، جاتے وقت اگر پوچھ لیں کہ میں ذرا چلا جاؤں، وہ تو کہی دیں گے جاؤ، دل پڑ جائے گا. بھائی میں کہیں جا رہا تھا، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کا دل بڑھ جائے گا، کہیں گے ہاں جاؤ بیٹے، اور دعائیں دے دیں گے، کچھ حفاظت کی دعائیں کچھ کریں گے. اب یہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا سب اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا کپڑا ہوتا ہے. کہا ان کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ رہنا، انہی کے ساتھ میں جو رہنا ہے اس دنیا کے اندر، وہ معروف طریقے سے، جو وہ طریقہ جو سارے کہے کہ ہاں یہ ہے، اچھا کیا انہوں نے. ابھی وہ چند روز پہلے خبر پڑی ہے، نیٹ پہ خبریں دیکھ لیتا ہوں، وقت نہیں، ٹی وی دیکھنے کا تو زمانہ ہو گیا، کبھی وقت نہیں ملا. پہلے خبروں کے لیے کھول لیتا تھا، تو اسی میں ساتھ میں کہیں سائیڈ میں لگا لیتا ہوں کام کرتے میں. ایک یہیں یو پی کے کسی رائے بریلی کے شاید قریب کی بات تھی غالباً. کوڑے میں سے کچھ کورید رہے تھے ایک بڑے میاں. تو وہ وہ تھے، مذہبی تھے، ہندو. انہوں نے دیکھا ان کی تنظیم تھی، انہوں نے کہا ارے ان کو دیکھو کیا ہے، بیچارے غریب، اتنا غریب آدمی کوڑے میں سے تلاش کر رہا ہے، لے کے آؤ یہاں اندر، لے کے آؤ. ان کے شیشے چیلے لے آئے. ان کا انہیں نہلاؤ دھلاؤ اچھے طریقے سے، اچھا کھانا دو، کھلاؤ پلاؤ، پھر اور کچھ سمجھیں گے ان کے لیے. اور یہ کپڑے بدلاؤ، یہ چٹڑے ہیں تو ہو رہے ہیں. اب ان کے کپڑے وہ اتار دیے گئے. کپڑے جو بدلائے گئے تو وہ کپڑوں میں آدھار کارڈ بھی نکلا، اور پھر بینک کی وہ بھی نکلی، اور پیپرز نکلے کہ وہ کتنے کروڑ روپے کا ان کا بیلنس تھا بینک کے. اب وہ جو آدھار کارڈ سے ڈیٹیل نکالی، تو بہت بڑا آدمی ہے. اب وہ آدھار کارڈ کی وجہ سے پھر انہوں نے پتہ لگایا، ڈیٹیلز نکالی، تو وہ گھر کا پتہ چل گیا ممبئی میں. فون کیا ان کی لڑکی نے، ارے ہاں وہ غائب ہو گئے تھے ہمارے.
لینے آ رہے ہیں، تو وہ نیکسٹ فلائٹ سے وہ آ گئیں اور بہت شکریہ ادا کر کے اور لے گئیں. اب اس اچھے حسن سلوک میں ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا ہوا، انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین سے جا رہے تھے، وہاں سے غائب ہو گئے تھے. ارے بھائی کہیں ایف آئی آر بھی کرائی تھی؟ ٹرین سے جا رہے تھے، غائب ہو گئے تھے، کوئی ایف آئی آر کہیں نہیں کرائی. کہیں پڑوسیوں کو تمہارے معلوم ہے کہ باپ کو ڈھونڈ رہے تھے؟ ادھر ڈھونڈ رہے تھے وہ، ان کو تو اتار دیا تھا. اب انہیں تھا کہ اب ان کے بیلنس پیپر تو وہ ان کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن اتنی تھی کہ اس کو مجھے محفوظ رکھنا ہے، وہ جیب میں لیے گھومتے تھے. وہ جلدی سے آ کر لے گئی، ان کے اس کے اندر اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ذرا سی تحقیقات تو کر لیتے. وہ پھر گئے نرک میں، جہنم میں، کہیں لے جا کر پھینک دیا تھا انہیں. ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے واپس. اب وہ کوڑے میں سے چیزیں ڈھونڈتے، بس یہ دماغ میں لگا ہوا تھا کہ یہ لوگ بچے قبضہ کر لیں گے یا قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پیپر وہ جیب میں رکھتے تھے اپنے. اب جب وہاں تلاش ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ سب نہیں غائب ہیں، تو جیسے ہی باپ کا معلوم ہوا تو جلدی سے آ کر ان کو وہ فلائٹ سے لے گئیں. لوگ بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے دردناک واقعات ہیں جو میں نے پڑھے ہیں کہ جہاں کہ صبح سے شام تک سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں. یہ سچا واقعہ ہے، بنگلور کی بات ہے. جنہوں نے لکھا تھا انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا تھا کہ صبح دیکھا اپنی بالکونی پہ سے تو ایک خاتون کھڑی تھی سڑک کے کنارے، کھڑی ہوں گی. دوپہر کو کسی کام سے بالکونی میں آیا کہ اب بھی وہی کھڑی. بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کیوں کھڑی؟ صبح بھی دیکھا تھا میں نے. بہرحال وہ پھر اپنی مصروفیات کی زندگی ہوتی ہے، ختم ہو گئی، وہ تیسرے پہر میں پھر وہیں پہ کھڑی. تو اب جلدی سے گئے کہ اتر کے کہ تو پوچھنا چاہیے بات کیا ہے، یہیں کھڑی. تو وہ انہوں نے کہا وہ بیٹا آتا ہوگا اتار کر گیا ہے. کہنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے معلوم تھا کیسا بیٹا کون اتار گیا ہوگا کہیں کا. وہ بیٹا نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا، وہ اتار کر چلا گیا. اب اولڈ ایج، اب وہ جو اولڈ ایج ہوم ہے اس میں بھی داخل نہیں کراتے اتار کر. یہ بھی وہاں بھی مصیبت ہے، کبھی کبھار پوچھنا پڑ جائے گا. اتار کر چلے گئے. بڑے رحم دل ہیں تو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا، اور بے پناہ رحم دل ہے تو ان کو اچھے کھانے کپڑے کا دیا. باقی ان سے ذرا دیر بیٹھ جائیے، ہنسنا بولنا کچھ پوچھنا، یہ سب ان کو یہ چاہیے. یہ سب بھی نہیں کہا. ان کے ساتھ میں صحبت دینا، زندگی ایسے گزارنا، سکھ کے صحبت بھی ملے، انہیں کمپنی بھی ملے، تنہائی نہ ملے. یہ تو ساری چیزیں کہہ دیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہر معاملے میں اطاعت کرنا ہوگا، ہر معاملے میں کہنا ماننا ہوگا. دیکھیے، اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ قاف. ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہی بات ہے آ رہی ہے بار بار، کہیں اطاعت کی نہیں آ رہی. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اب پریگننسی کے دنوں میں، حمل کے دنوں کے اندر کتنی تکلیف تمہیں اٹھائے گھومی. پھر اس کے بعد پیدائش کے مرحلے کے اندر بے پناہ آزمائشوں سے، تکلیفوں سے گزری. وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے دودھ چھوڑانے میں لگے. دیکھیں وہاں 2 سال کا تھا، 2.5 سال کی بات کہی، تو اس کا مطلب 2 سال سے 2.5 سال کا عرصہ ہے. 2 سال تک تو دودھ پلانا چاہیے. اگر کوئی بہت مجبوری نہیں ہو تو یہ غلط ہے کہ مائیں اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیں، لیکن اگر اور وقت گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، 2.5 سال تک بھی پلا سکتے. تو اس نے اتنے دن لگے. یہ میں نے کچھ احکامات بتائے، تقریباً سارے اٹھا لیے میں نے، ایک بالکل لفظ بلفظ ریپیٹیشن والے ایک آدھ چھوڑ دیے کہ جہاں والدین کے ساتھ میں کسی کہ کیا کرنا ہے، طرز عمل کیا ہو، اس سے متعلق جتنے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ برم بوالدتی، مجھے اپنی ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا، نیک رویہ اختیار کرنے والا بنایا اللہ نے. ولم یجعلنی جبارا شقیہ، جبر کرنے والا، ان پر دھوس جمانے والا یا بدبخت بد نصیب مجھے نہیں بنایا اللہ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بائبل میں کیا ہے؟ یہ جو پوجا کرتے ہیں، حضرت مریم کی بھی کرتے ہیں کہ کیتھولک لوگ، ان کے بھی مورتیاں لگاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اللہ نے تمام دنیا کی، تمام عالموں کی عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی مریم کو. اور وہ جو ان کی پوجا تک لے گئے، پوجا کے لیول تک لے گئے، خدا بنایا اور ان کی ماں، اور ان کے بھی اسٹیچو لگاتے ہیں کیتھولک کرسچنز جو ہیں حضرت مریم کے، میری اور ورجن میری اور مقدس مریم. بائبل کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کچھ اپنا وہ دے رہے تھے، واز کہہ رہے تھے یا لوگوں کو کچھ بتا رہے تھے، تو انہوں نے، حواریوں نے کہا، ان کے ششیوں نے کہا کہ وہ آپ کی والدہ آئی ہیں باہر کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی والدہ نہیں ہے، میری کوئی والدہ نہیں. تو وہاں تو طرز عمل یہ ہے جو دکھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جبار نہیں ہوں، میں ان کے اوپر نہ دھول جمانے والا ہوں نہ بدبخت. قرآن نے اس بات کو واضح کیا اور صاف کیا. اور پھر آخر میں اسے اور سمجھ لیں، یہ اتنی دیر تک آپ سنتے رہے، اطاعت نہیں کرنی، بچپن میں کرنی ہے، اس عمر تک کرنی ہے کہ جہاں ابھی تمہیں بہت سے ایکسپیرینس نہیں ہوئے. اس کے بعد اس جنریشن گیپ کے اندر تمہاری تجربات ممکن ہے ان سے بہتر ہوں، اور بہتر ہوتے چلے جائیں گے اگلی نسلوں کے. تو ہر بات نہیں ماننی ہے، ہر بات میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس عمر میں کہ ابھی بہت بہت کم جانتے ہو بھلا برا اپنا، تم ابھی میچیور نہیں ہوئے، اس عمر تک تو کرنی. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت ہے. وہ اپنے والدین کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک کرنے والے، بہت اطاعت کرنے والے، ان کا حق ادا کرنے والے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ ان کے اوپر دھوس جمانے والے نہیں تھے. عصیہ یہ لفظ جو آیا ہے جس سے معصیت بنا ہے، گناہ، اسے ترجمہ کر لیتے ہیں ہم گناہ معصیت کا. عاصی گناہ گار، عرب عاصی اسے کہتے تھے. یہ لفظ وہاں سے آیا تھا کہ کوئی اونٹنی، اس کے پیچھے پیچھے بچہ چلتا ہے ساتھ ساتھ، تو وہ بچہ جو ہے کوئی کسی اونٹنی کا ایسا ہو کہ ادھر ادھر بھاگ جائے، ماں کے پیچھے نہیں چلے، اسے کہتے تھے عاصی. یہ اس سے ہی لفظ بنا تھا. یہ تو اس کے اصل مفہوم میں یہ داخل ہے کہ پھر ان کے پیچھے نہیں چل رہا، ان کا کہنا نہیں مان رہا، ان کی اطاعت نہیں کر رہا، اور پھر یہ نکلنے سے نقصان ہو جائے گا. یہ تو غلط تھا راستہ، اس کے پیچھے چلنا تھا، ماں کے ادھر ادھر بھٹک گیا، تو اس لیے گناہ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا گناہ گار، کہ اصل معنی گناہ گار نہیں تھے. اور پھر عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اہل لغت نے کہا ہے اس سے بھی بنا، یہ اس کا بھی مفہوم آیا ہے اس کے اندر کہ ان کے اوپر یہ اکڑ، کہ ان کی بات کو لاٹھی سے روک دیں گے، تو ان کے اوپر اکڑ، اس سے اکڑنے کا مفہوم آیا ہے. اور اس سے وہ بچہ ماں کے پیچھے نہیں چلے، یعنی اپنے بڑوں کا کہنا نہ مانے اور اکڑ دکھائے، یہ نہیں تھے وہ. تو نبی کی سیرت یہ ہے، بتایا کہ یہ ہے اچھی سیرت. اس وقت میں اس کا رکھنا ہے خیال کہ ان کی گائیڈنس کا خیال بھی رکھو، ان کا کہنا بھی مانو اور اطاعت بھی کرو. اور زیادہ تر وہ کہنا، ان کا ماننا تمہارے اخلاق، تو اس کی تربیت ہو رہی ہوگی تمہارے. یہ کہنا تمہارا، جس سے بھی کہ ہماری اپنی زندگی ہے، جی لیں گے، تمہاری زندگی تو ابھی بھی انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ورنہ یہاں تک تمہاری زندگی آتی ہی نہیں، وہ نہیں ہوتے تو ماں باپ کی وجہ سے ہو یہاں تک. تو تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور ابھی تمہارے نہیں ہے وہ ایکسپیرینس، تجربات، ابھی وہی سکھا رہے ہیں تمہیں. جن چیزوں میں ہو جائے ایکسپیرینس، اس میں تم بہت ادب سے اور احترام سے، لیکن آواز نہیں بدلے گی. جھنجھلاہٹ والا، لہجے میں جھنجھلاہٹ نہیں آئے گی کہ تب بول، الفاظ تو نرم نکل رہے پولائٹ، لیکن لہجے میں طرح جھنجھلاہٹ آ گئی، یہ نہیں آئے گی. اف کہنا کیا ہوتا ہے؟ جھنجھلاہٹ، جھنجھلا گئے، یہ نہیں آئے گی. اور لفظ بھی اور لہجہ بدل جائے، یہ ہے ڈانٹ. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ لہجہ بھی نہیں بدلے گا اور جھنجھلاہٹ بھی نہیں آئے گی. یہ چیزیں، اس کا تم خیال رکھو گے. اور بچپن جب ابھی جن چیزوں میں تمہارے تجربات نہیں ہیں، وہاں پھر تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، وہاں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، ان کا کہنا ماننا ہوگا. تو یہ ایک اتنی بات ایک ماڈل کے طور پہ رکھی. لیکن اس جنریشن گیپ کی بات قرآن نے ختم کر دی. دیکھیے احادیث، بعض حدیثوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بعض کیا، سارے حدیثوں کے مجموعے میں کوئی نہیں جہاں پہ کہا گیا ہو کہ نہیں اطاعت کرنی ہوگی ماں باپ کی، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کرنا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانے کے لیے سب آ کے رپورٹ کرتے تھے، انٹری کراتے تھے، جانتے ہوں گے انہیں، اس لیے کہ ہر ایک سے نہیں کہا. انہوں نے کہا تمہارے ماں باپ ہیں؟ یہ تو ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے، ان کو توجہ دلانے کا. جانتے ہوں گے کہ بوڑھے ہیں یا ان کے ضرورت مند ہیں، ان کے جانے کے بعد کام نہیں چلے گا، ایسا جانتے ہوں گے. تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہیں. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ جہاد ہے تمہارا. روک دیا، وہاں پہ رہو، یہ تمہارا جہاد یہی ہوگا. ہر جگہ یہاں جہاں پر بھی ہے وہاں یہ ان کے ساتھ میں حسن سلوک.
وہ بدنصیب ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی یا بڑی عمر کے اندر پایا اور اس کے بعد جنت حاصل نہیں کر سکا۔ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کر کے، اگر صرف ماں باپ ہی نہیں، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے ملنے والوں کا بھی احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے ملنے والوں کو کوئی ادب کرتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ میں کوئی برا سلوک کرے، بچے برا سلوک کرتے ہیں آپ کے ملنے والوں، تو یہ آپ نے جیسے آپ ہی کی تماشا مار دیا۔ انہوں نے ان کے ملنے والوں رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی بہت اچھا سلوک کرنا، احترام کرنا ان کا، صرف انہی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری ہدایات احادیث کے اندر، ساری حدیثوں کے ذخیرے میں ایک ملتی ہے بس۔ آج 5 منٹ بڑھ جائیں گے لیکن یہ موضوع پورا ہو جائے گا۔ پورے حدیث کے ذخیروں میں ایک ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہ بیچ کا حصہ میں سنا رہا ہوں۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، وہاں مکے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے حضرت حاجرہ، پھر حضرت حاجرہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر پہنچے وہاں پر یہ دیکھنے کے لیے کہ ذرا فیملی کی خیر خبر لوں۔ جا کے پہنچے تو حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر کے کنڈے، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو حضرت اسماعیل نے شادی کر لی تھی، نکاح کر لیا تھا، تو ان کی بیوی آئیں، بہو یعنی ان کی حضرت ابراہیم کی۔ ان سے پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ تو کہا وہ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ کہا اچھا تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت برا حال ہے، بڑی سختی مشقت میں گزر رہی ہے، بڑی تنگی میں گزر رہی ہے۔ اگر اچھا اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں، اور چلے گئے، واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے شام کو، انہوں نے پوچھا یا انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کوئی آئے تھے، یہ کہہ گئے تھے، حلیہ بتایا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ والد نے کہا تھا کہ اس بیوی کو ہٹاؤ، ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ تھا، انہوں نے اس کو فوراً طلاق دے دی۔ پھر ایک دوسرا نکاح کیا۔ پھر بہت کچھ عرصے کے بعد جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم اس بستی سے دور رہے، پھر آئے۔ اس وقت پھر حضرت اسماعیل نہیں تھے، اب انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ جو نئی دوسری جو بہو تھی وہ آئی، جب دروازے کے اوپر کھٹکھٹایا تو اس سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پوچھا اچھا وہ تمہارے کیسے حالات ہیں، کیسی گزر رہی ہے؟ ان کا اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں۔ کچھ اور چند باتیں کہ کھاتی کیا ہو؟ تو گوشت کھاتے ہیں، شکار کر کے لاتے تھے، تیر کمان وہ، اور پیتی کیا ہو؟ تو پانی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہارے پانی میں اضافہ کرے، برکت دے، اور گوشت میں برکت دے۔ اور پھر چلے گئے، اور کہا کہ ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھیں، چوکھٹ کا اپنی خیال رکھیں، یہ کہہ دینا۔ حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے پوچھا، یہ انہوں نے بتایا کہ ایسا تھا اس لیے کہ کوئی آئے تھے، اور یہ کہہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا، اور اس کو اپنے گھر رکھنا، کہیں اس کو جدا مت ہونے دینا۔ اب اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ باپ تو اگر کہیں کہ اسے طلاق دے دے تو بس ایک جملہ کافی، کہہ کر چلے گئے، اب مل بھی نہیں رہے، اب بات چیت بھی نہیں ہے، ایک بات کہہ کر چلے گئے، ایک جملہ کسی جگہ سنا تھا، اس ایک جملے پہ انہوں نے فیصلہ کیا، چلے گئے۔ تو اب اگر وہ کہہ دیں کہ اسے طلاق دے دے تو تمہیں دینی ہے، اسی وقت دے دینی ہے۔ اب یہاں سے نکلتی ہے یہ بات، اور اس کے سوال بعض جگہ اٹھتی ہے۔ ایک ہے سارے اس پورے ذخیرے کے اندر، قرآن اور حدیث کے سارے ذخیروں میں یہ ایک ہے۔ اصل میں کامن سینس کے خلاف ہے، ساری باتوں کے خلاف ہے، لاجیکل بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا اسے طلاق دے دے تو یہ زندگی ٹھیک گزرنی، انہیں سمجھائیے اس کے اندر تمہیں بیلنس رکھنا ہے، کا والدین کا تو خیال رکھنا ہے، انہیں بڑھاپے میں کسی اور گھر میں بھی نہیں شفٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، صحبت کے اندر ہی رہنا ہے ان کی، اور اچھے سلوک کے ساتھ میں۔ لیکن یہ ایک الگ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر انہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو طلاق دینی ہے، اب اس لیے کہ باپ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں دے سکتے۔ اس بیلنس اور اس توازن کو رکھنا ہے۔ اب اس حدیث یہ جو آتی ہے بڑی لمبی طویل ایک حدیث ہے، اس کا حصہ وہاں سے چلیے جہاں پر حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے آئے، وہاں اللہ کے حکم سے وہاں پہ چھوڑ دیا ویرانے میں،
اب وہاں سے حالات بہت لمبی ہے. اس کے بعد پھر درمیان میں یہ ذکر آتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ چلو میں اپنی فیملی کو دیکھ کر آؤں. تب سے چھوڑ کر آنے کے بعد کتنے عرصے کے بعد خیال آیا. اس درمیان میں حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تھے. وہ قبیلہ جو وہاں آ کر بس گیا تھا اس نے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے اندر نکاح بھی کر دیا تھا. یہ سب اسی کے اندر موجود ہے. اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے. حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا. اب خیال آیا کہ ذرا دیکھا ہوں جا کر اپنی فیملی کی خیر خبر لوں. تو خیر خبر لینے پہنچے تھے. جب خیر خبر لینے پہنچے اور بیٹا نہیں تھا گھر پر تو رک جاتے نا. بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اس نے کوئی بات غلط کی, وہ اچھی نہیں تھی. نبی تھے, لوگ دلیل یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب عام آدمی کی بات نہیں. نبی تھے, ساری گہرائی سے سمجھ گئے, تربیت کا معاملہ تھا بیٹے کی, بیٹا بھی نبی ہونے والا تھا. چلیے مان سکتے ہیں. ملنے آئے تھے نا, بیٹا شام کو آنا تھا, رک جاتے, کہیں ٹھہر جاتے. جب کوئی ہوٹل نہیں ہوتے تھے اس میں تو ٹھہر نہیں سکتے تھے. جانتے کہاں سے آ رہے تھے؟ شام سے یا فلسطین سے. شام سیریا وہ تو ہے 1400 کلومیٹر پہ, اور فلسطین سے اگر آ رہے تھے یروشلم کے پاس سے, بیت المقدس کے پاس سے, اگر اس علاقے سے آ رہے تھے تو یہ 2000 کلومیٹر ہے. اس میں جنگل پڑے ہیں, اس میں صحرا پڑے ہیں, اس میں پہاڑی چٹانیں پڑی ہیں, وہ سب کچھ کراس کیا, جنگلوں میں سوتے ہوئے آ رہے ہیں. وہاں کیا کیا وہیں کی جنگلی چیزیں کھاتے ہوئے, بیل بوٹیاں, کوئی سارا سامان تو لے کر چل نہیں سکتا اتنے دنوں کا. کتنے عرصے میں پہنچے ہوں گے. تو جو وہاں سے ہو سکتا ہے وہ بستی میں کہیں نہیں سو سکتا. جنگلوں میں سوتے ہوئے آ رہے ہیں. بیٹے کا اب سونے کی ضرورت بھی نہیں تھی, بیٹا شام کو لوٹے گا. آپ اگر صبح بھی آ گئے, بہت صبح بھی آ گئے تو بیٹے سے مل کر نہیں جائیں گے, اس سے خیریت پوچھنے آئے تھے. نہیں, اس نے اتنی بات کہہ دی, کہہ دینا چوکھٹ بدل لینا. گئے. پھر بہت عرصے کے بعد آئے, اور اس کے بعد پھر اتنی سی بات کہہ کے چلے گئے کہ چوکھٹ رکھنا اپنی باقی, اور کہہ کے پھر چلے گئے. اب انتظار نہیں کر رہے ان کا بیٹے کا. اچھا نہیں کر رہے, بڑی نبوت کی ذمہ داریاں ہوں گی. اتنی لمبی ہے, وہاں سے شروع ہوئی ہے حدیث, بہت لمبی حدیث ہے, اتنی لمبی روایت, اتنا لمبا واقعہ, اتنا طویل, جو وہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب ان کو اللہ کا حکم ہوا حضرت حاجرہ کو اور بیٹے کو چھوڑ کر وہاں چلے آئے. اب اس کے بعد بڑے عرصے کے بعد یہ ہے اس کے اندر کہ ان کو یہ خیال آیا کہ ذرا میں فیملی کی خیر خبر لوں. اور اب آ رہے ہیں جب بیٹا بڑا ہو کے شادی بھی کر چکا. وہ بیچ کا حصہ کہیں پہ نہیں آیا کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, قرآن کہنے لگا کہ جب دوڑ بھاگ کرنے کے قابل ہو گیا, شادی نہیں, بچہ تھا, تو ان کو ساتھ میں لے کر گئے تھے, خواب دیکھا تھا, اور ان کو یہ کہیں نہیں ہے. اب ڈائریکٹ تب پہنچے, یہ کہیں نہیں اس کے اندر واقع میں. اچھا چھوٹ گیا ہوگا, چلیے ایک واقعہ چھوڑ دیا تھا, بس اتنا ہی بتایا تھا, وہ بیچ کا چھوڑ دیا تھا. 1500 کلومیٹر سے تو ایک بار آئے, 2000 کلومیٹر سے ایک بار آئے. نبی ہیں, بڑے جلیل القدر نبی ہیں, اللہ کے عظیم الشان نبی ہیں. ایسے نبی ہیں اور ایسے پیغمبر ہیں, ایسے رسول ہیں کہ ان کا نام لے کے ان کے حوالے سے آپ ایسی رحمت ہے اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما, اور ایسی برکت نازل فرما جیسی ابراہیم پر کی تھی. اس درجے کے ہیں. اور وہ صرف فیملی کی خیر خبر لینے جا رہے ہیں بس. تو کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ نبوت کی ذمہ داریاں دیکھیے. خیر خبر ہی لینے آئے تھے تو شام تک رکتے, ورنہ خالی فیملی کی خیر خبر لینے جا رہے ہیں. بہت سے علاقے تھے, حضرت لوط علیہ السلام کو ایک جگہ پلیس کیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اللہ نے نبی بنایا تھا, اور اپنی بھی نبوت کے علاقے دیکھ رہے تھے, بڑا لمبا علاقہ تھا. تو کچھ نبوت سے متعلق کام کاج میں تو بڑا متاثر ہوگا, صرف فیملی کی خبر لینے اتنی دور آئیں گے. اس درمیان میں جنگل سے پڑھ رہے ہیں, صحرا پڑھ رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے. اچھا یہاں آئے تو پھر یہاں رک کر حضرت ابراہیم یہ تھا خالی معلوم کرنے آئے تھے فیملی کیسی ہے, یہاں رک کر نہیں دیکھنا تھا کچھ. حضرت اسماعیل کو ہدایات نہیں دینی تھی, یہاں کے قبیلے کے حالات نہیں دیکھنے تھے, یہاں کی نیکیاں, یہاں کی برائیاں, یہاں پر کیا چیزیں ہیں, ان کو کوئی ہدایات نہیں دینی تھی. ان کی نبوت کا ایریا تھا. حضرت اسماعیل ان کے انڈر میں نبی تھے, ان کے تحت نبی تھے حضرت. تو وہ جو یہاں تو کوئی خالی اگر پکنک کے لیے بھی کہیں جا رہے ہو, کسی ایسے علاقے میں بہت جا رہے ہو جہاں ایک زمانے سے نہیں گئے ہو, اور ان کا ایریا ہو, ان کے بزنس, تو دو چار معلومات تو اس کی بھی کریں گے. رک کر تھوڑا سا ذرا سے یہ بھی کرتا رہوں, کام تو ہوا. یہ کچھ نہیں, مہینوں سفر کر کے یہاں آئے, ایک بات ہوئی اور مہینوں سفر کر کے واپس چلے گئے.
پھر بہت عرصے کے بعد آئے، مہینوں سفر کرنے کے بعد پھر پہنچے، پھر ایک بات ہوئی، پھر واپس چلے گئے. نہ نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، نہ یہ کامن سینس ہے کہ رک کر ان سے ملتے. وہاں جب نبوت کا علاقہ، یہ سارے حصے کہاں ہیں؟ فوراً واپس چلے گئے. تو بالکل ناقابل یقین. ویسے ہی اگر آپ اس کی تشریحات درمیان میں دیکھیں، باقی کی تفصیلات کو غور کریں، تو ذرا سی عقل کا استعمال کر لیں، تو اس میں یہ تو بڑی محمل فضول سی بات ہے. اتنے بڑے، اتنے جلیل القدر نبی، وہ نبوت کے کام کو نہیں دیکھ رہے وہاں پر. اتنا بھی نہیں رکتے کہ 2-4 دن رکنے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، حضرت اسماعیل کو مزید آگے کچھ ہدایات دیں، کچھ سمجھائیں. بس ایک جملے کی بات ہوئی، ان سے کہا کہ وہ چوکھٹ بدل دینا، چوکھٹ کو رکھنا، اور گئے. 2 مرتبہ چلے آ رہے ہیں وہاں سے خالی. اسی لیے یہ صرف ایک ہے جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ نہ، وہ تو اگر کہے کہ طلاق دے تو طلاق کھٹاک سے دے دو. ایک زندگی ہے، اس کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. کچھ کمیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. کچھ گڑبڑ ہے تو قرآن کہتا ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو. کچھ اگر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان کے اندر تم دیکھو کہ خامیاں ہیں، برائیاں ہیں. یہ خامی تو تھی، برائی کی، جو اس نے کہا کہ اچھی نہیں گزر رہی، تکلیف سے گزر رہی ہے. اس سے زیادہ تو اور کوئی بات تھی نہیں، گالی گلوچ بھی نہیں ہوئی تھی. کہ یہ تو اگر اور بھی بڑھ جائے گا، اس سے زیادہ بھی بڑھ جائے بات، تو قرآن کہتا ہے کہ اسے سوچو، اس کے اندر خوبیاں بھی بہت سی ہوں گی، وہ تمہاری ذہن میں نہیں آ رہی، بخالی یہی کمیاں آ رہی نظر میں. تم دیکھو کہ اللہ نے کوئی بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہوں گی، اس پر نظر ڈالو. ہر طریقے سے نبھا کی کوشش کرنا ہے. آپ ایڈجسٹ کرو اسے. یہ نہیں ہے کہ چند ذرا سی بات کے اوپر، یہ تو کوئی تک ہی نہیں کہ باپ کہہ دے کہ نکالو تو نکال دیا. یہ بیلنس آپ کو توازن رکھنا کہ یہ لائف الگ ہے اور یہ لائف الگ ہے، اور دونوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، لیکن اس ڈیلیکیسی کو نبھانا ہے. والدین کے سلسلے میں جو بات قرآن نے کہی وہ یہ کہی. اب یہ اس لیے والدین کا اتنا ذکر کر دیا، فوراً اللہ کے ساتھ میں شرک، احکامات میں شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا کا مطلب وہ تمہیں کسی کوئی ایسی بات کی طرف نہ لے جائیں، ان کی اطاعت کسی ایسے معاملے میں مت کر لینا کہ یہ اللہ کی بندگی میں فرق ہے. اور اطاعت تو صرف اللہ کی انکنڈیشنل، اور اللہ کے رسول کی. اور ایک جگہ کہا صرف قرآن شریف میں ان کی بھی کرنا جو کسی معاملے اولو الامر، الگ الگ فیلڈ کے کیپیبل الگ الگ ہوتے ہیں اولو الامر. اگر وہ نظام اسلامی نظام ہو تو اس کے امیر کی بھی اطاعت کرنا. اگر نہیں ہے اسلامی نظام تب بھی اگر وہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف کوئی حکم نہیں دے رہا ہے تو بھی رولر کی بھی اطاعت کرنا. اتنے معاملے کے اندر انریسٹ مت پھیلانا. کہیں کسی جگہ پر کسی فیلڈ کا کوئی جہاں ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں اس کی اطاعت کرنا. بس یہ لمیٹڈ اطاعتیں ہیں. لیکن ان میں سے اس لمیٹڈ اطاعت میں بھی کوئی اگر جہاں پر کسی جگہ کہا کہ اگر آ جائے ڈسپیوٹ اولو الامر کے معاملے میں تو پھر چھوڑ دینا. اگر الگ الگ رائے آنے لگ جائے تو پھر چھوڑ دینا ان کو. پھر اسے دیکھنا کہ اللہ، اور ادھر واپس آ جانا. اللہ کے رسول نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 59 میں یہ تفصیلات ہیں، 459 میں. اب اس کے بعد پھر واپس اسی جگہ پر آ جائیں گے. اس لیے والدین کے سلسلے میں 1-2 باتیں جو ہیں وہ اہم رہ گئیں. یہاں تک تو سلوک کی بات تھی، حسن سلوک اور حسن سلوک کے تعلق سے بہت اہم مسائل اور آ رہے ہیں. ابھی یہ تشریح چل رہی ہے سورہ العنکبوت کی، سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 8، اور اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اس میں والدین کے معاملے کا ایک باقی ہے، بہت اہم حصہ ایک باقی ہے، بہت تھوڑا سا. اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. تو آج آیت نمبر 8 پر ہم غور کر رہے تھے، اور اسی آیت نمبر 8 سے پھر آئندہ زندگی رہی تو دوبارہ شروع کریں گے. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تشریح کا باقی. سبحان ربک رب العزت عما